بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخبار الازقیہ ابن جوزی صفحہ 160 دار ابن حزم میں ایک قاضی صاحب گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو الحسین بن عقبہ۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تو گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا۔ پھر اس لڑائی جھگڑے کو کس ذہانت کے ساتھ انہوں نے ختم کیا، ہماری آج کے ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے، قاضی کی ذہانت۔ قاضی ابو الحسین بن عقبہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی نہایت دولت مند اور امیر تھی، میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کے مال سے استفادہ کرنے لگا، یعنی فائدہ اٹھانے لگا۔ مال کی بدولت میں نے خفیہ طور پر ایک اور شادی کر لی، یعنی اسی عورت کا مال بھی استعمال کیا اور پھر اسی پیسے سے دوسری شادی بھی کر لی۔ ادھر کسی شخص نے میری پہلی بیوی کو بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جس طرح عورتوں کی عادتیں ہیں، گھروں میں جو طوفان برپا کیا جاتا ہے، اسی طرح سے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی طوفان آ گیا۔ میری جو پہلی بیوی تھی وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم میری دولت بھی استعمال کرتے ہو اور آج کے بعد تم ایسا نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے جو کرتے رہے وہ کرتے رہے، لیکن اب میں تمہیں اپنا مال و دولت استعمال نہیں کرنے دوں گی۔ میں تمہارے گھر بھی نہیں رہنا چاہتی، تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یا مجھے رکھو یا اس دوسری بیوی کو رکھو۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، آج تو خیر وقت ہی بہت فتنوں والا ہے، لیکن یہ قرون اولیٰ سے یہ عورتوں کی ایک فطرت ہے اور یہ شروع سے یہ ہوتا آیا ہے۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو اسے فوراً طلاق دو۔ اس نے اٹل فیصلہ سنا دیا۔ گھر میں یہ جھگڑا چلتا رہا، میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے۔ قاضی صاحب ٹرکھاتے رہے کہ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یوں کہو، میں تمہارے سوا تمام بیویوں کو طلاق دیتا ہوں۔ ادھر میں نے جس نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ نہایت سمجھدار بھی تھی۔ اب میں دو کشتیوں کا سوار تھا، پہلی بیوی میری چچا زاد اور نہایت امیر تھی مگر مجھ کو پسند نہیں تھی، اور دوسری بیوی غریب مگر سمجھدار تھی، یعنی جو چچا زاد تھی اس کی ذرا وہ کہتے ہیں کہ گھر دا پیر ہولا ہوندا ہے، کیونکہ وہ دولت مند تھی، دولت سے تو اس کے فائدہ اٹھا رہے تھے قاضی صاحب، لیکن وہ پسند نہیں تھی اور میں گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بیوی نے میرا خرچہ بند کر دیا تھا، اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میری پہلی بیوی بھی راضی ہو جائے اور اس کو تسلی ہو جائے کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی اور دوسری بیوی کو طلاق بھی نہ دینی پڑے۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا، یعنی کہ پلان بنایا، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ تم اپنے ہمسایوں کے پاس جاؤ اور ان سے ایک خوبصورت قسم کا لباس لے لو، پھر خوب بن سنور کر خوشبو لگا کر پہلی بیوی کے پاس جاؤ تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ تم نہایت امیر اور مالدار عورت ہو۔ ملاقات کے وقت خوب رو رو کر آنسو بہانا اور اس کے حق میں خوب دعائیں کرنا، یعنی قاضی صاحب اپنی دوسری بیوی کو خود ہی یہ منصوبہ بھی بنا کر دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس طرح تم کرنا۔ جب وہ تمہاری کثرت گریازاری سے متاثر ہو جائے گی تو یقیناً تم سے پوچھے گی کہ تمہاری مشکل اور پریشانی کیا ہے۔ اب تم اس کو بتانا کہ میرے چچا زاد نے مجھ سے شادی کی تھی اور مجھے بتائے بغیر ایک اور شادی بھی کر لی ہے اور میرا مال اپنی دوسری بیوی پر خرچ کرتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ چونکہ تمہارا خامد قاضی ہے، اس سے میری مشکل اور پریشانی بیان کرو، میری سفارش کرو کہ میرے ساتھ انصاف کرے اور میرے شوہر کو عدالت میں بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرے۔ جب وہ تمہاری بات سن کر تمہیں میرے پاس لے آئے گی تو باقی معاملہ میں خود سنبھال لوں گا۔ میری تدبیر نہایت کامیاب رہی۔ میری ہدایت کے مطابق میری نئی بیوی نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کیا اور ایک مالدار عورت کے روپ میں ہمارے گھر آئی۔ میں اس وقت گھر ہی پر تھا، اس نے آتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری پہلی والی بیوی نے اس کے آنسو پونچھے، اسے چپ کرایا، اس کی دلجوئی کی اور کہا کہ بہن بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اب اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ اس نے کہا، بہن میرا شوہر قاضی تو تمہارے شوہر سے بھی بدتر ہے، وہ بھی مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی کی ہوئے ہے۔ یعنی اس نے دوسری بیوی نے جس طرح قاضی صاحب نے اس کو بتایا ہے کہ تم نے اسے یہ کہنا، تو اس نے وہ سب باتیں بتا دی، تو پہلی بیوی نے فوراً آگے سے جواب دے دیا کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تمہارا تو کوئی عام شوہر ہوگا، میرا شوہر قاضی ہے لیکن یہ تمہارے شوہر سے بھی بدتر ہے، اس نے بھی مجھے دھوکے میں رکھ کر اسی طرح دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری نئی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے غصے میں میری مجلس میں آئی اور کہنے لگی، اس بد نصیب بیوی کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے، اس کی بات سنو اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ میں نے نئی بیوی سے پوچھنا شروع کیا، کیا بات ہے، کیا شکوہ لے کر آئی ہو؟
اس نے جو کچھ سکھایا پڑھایا گیا تھا وہ عرض کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یعنی خود قاضی صاحب نے جو اس کو سکھایا پڑھایا تھا وہ سب کچھ اس نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا تیرے چچا کے بیٹے یعنی تیرے شوہر نے تمہارے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، بھلا وہ میرے خوف کے مارے یعنی میرے ڈر کے مارے کیوں کر اعتراف کرے گا؟ میں نے پوچھا کہ پھر کبھی تو نے اس کی دوسری بیوی کو دیکھا ہے اور اس کی شکل پہچانتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں۔ پھر میں نے کہا اے خاتون، اللہ کا خوف کھا اور سنی سنائی باتوں پر یقین مت کر، کیونکہ حاسد لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو میاں بیوی کی خوشی دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح جو لوگ عورتوں کو بگاڑتے ہیں ان کے پاس اس قسم کا ڈرامہ رچانے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ مثال کے لیے میری ہی بیوی کو دیکھو، اس سے بھی کسی نے یہ چغلی کھائی ہے کہ میں نے اس کے علاوہ بھی کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے، جبکہ میں اس کے سامنے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دروازے کے باہر اگر میری کوئی بیوی ہے تو میں اسے طلاق ثلاثہ دیتا ہوں، یعنی 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے چچا کی بیٹی یعنی میری بیوی اٹھی اور میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی مجھے اب یقین ہو گیا اے قاضی کہ تم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس طرح میرا کام بھی چل گیا، اور چونکہ میری دونوں بیویاں میرے پاس ہی موجود تھیں یعنی وہ دروازے کے اندر تھیں، تو اس لیے میری قسم بھی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ قسم تو کھائی گئی تھی دروازے سے باہر موجود بیوی کو طلاق کی۔ تو یہ تھی وہ قاضی صاحب کی ذہانت، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی راضی کر لیا اور دوسری بیوی کو طلاق بھی نہیں دینی پڑی۔ اگر انسان تھوڑا سا دماغ سے، ذہانت سے اور صبر سے کام لے تو کہیں نہ کہیں کام بن ہی جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔